السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رکھے، آمین۔ میرا گلا بہت زیادہ خراب ہے اور بہت ہی عجیب سی آواز آ رہی ہے، لیکن یہ کہ میرے ابو کی برتھ ڈے کا ولاگ تھا اور میں نے وائس اوور بھی کرنی تھی، تو خیر ابو کی برتھ ڈے تو تقریباً 4-5 دن پہلے تھی اور اس ٹائم میں نہیں اپلوڈ کر پائی، تو اب گلا بہت زیادہ خراب ہو گیا، تو میں نے سوچا کہ اب یہ بہت لیٹ ہو جائے گا، تو میں جیسی بھی ہے نا، جیسی بھی آواز ہے میں اب یہ اپلوڈ کر دوں۔ چلو چلو تھوڑی سیدھی ہو جاؤ تھوڑی دیر نا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nabu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Abu ji. Happy birthday to you. Are you 1? Are you 10? Are you 20, are you 30, are you 40? Are you 50? Are you 60? Are you 70? Are you 80? Are you 85, 85? Are you 80? 86, 87, 88, 89. MashaAllah, MashaAllah. خیر ابو کی برتھ ڈے ہم نے بہت اچھی طرح سے سیلیبریٹ کی اور ابو بھی بہت خوش تھے اور ہم بھی بہت خوش ہو رہے تھے کہ ابو کے ساتھ ہمیں موقع ملا ہے برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کا۔ تو خیر بچوں نے ان کو وش کیا تھا ویسے، اور ابو کو تو یاد نہیں تھا ظاہر ہے، بلکہ مجھے بھی یاد نہیں تھا۔ مجھے بھی بچوں نے میسیج بھیجے کہ ماما نانا ابو کی برتھ ڈے ہے، میں نے کہا ہاں واقعی میں بھول گئی تھی۔ تو خیر بہرحال یہ کہ بچوں نے کہا کہ کوئی کیک وغیرہ منگوا لیں، تو میں نے کہا کہ ہاں ابو سے پوچھ لوں گی نا۔ تو خیر میں نے ابو سے پوچھا، میں نے کہا ابو کیا کھائیں گے، کیا منگوائیں؟ تو کہتے ہیں کہ کیک منگوا لو، تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے کیک تو منگوانا ہی ہے۔ تو خیر یہ بیٹی نے کوئی ڈیل وغیرہ دیکھی پیزا کی، کیونکہ ابو کو پیزا بھی پسند ہے، مطلب وہ کھا لیتے ہیں، تو خیر ہم نے پیزا وغیرہ کچھ منگوایا اور اس کے علاوہ کوئی ملائی بوٹی وغیرہ، کیونکہ ملائی بوٹی بھی بہت سافٹ ہوتی ہے اور ابو کو بہت اچھی لگتی ہے، تو ہم نے کہا چلو ابو کی پسند کی چیز ہونی چاہیے۔ تو خیر ہم نے منگوا لیا تھا کیک، اور لیکن ابو کو نظر نہیں آ رہا تھا نا، ابو کو بتایا نہیں تھا، ابو ایکچولی سو گئے تھے، تو وہ کیک آیا تو ہم نے رکھ دیا۔ تو ابو کو یہ تھا کہ کوئی ایکٹیویٹی ان کی نظر نہیں آ رہی، کوئی مطلب انہوں نے کچھ منگوایا نہیں ہے، تو مجھے کہتے ہیں کہ وہاں پیسے رکھے ہیں تو وہاں سے لو اور کیک منگوا لو۔ تو میں نے کہا ابو میں نے تو کیک منگوا لیا ہے۔ تو خیر بہرحال یہ کہ کیک بہت ٹیسٹی تھا، اور یہ بٹر اسکاچ کیک تھا جو کہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ کسی موقع پہ آرڈر کیا تھا، لیکن یہ کہ وہ نہیں آیا تھا، تو اس دفعہ پھر ہم نے منگوایا، تو واقعی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا۔ تو وہ خیر تھوڑا سا ہم نے خود کھایا، تھوڑا سا ہم نے ماموں کے ہاں بھجوایا، اور بس میرے ابو کے لیے بہت زیادہ دعا کریں کہ اللہ میاں ان کو صحت والی لمبی زندگی دے اور ان کو چلتا پھرتا رکھے، انہیں ہر محتاجی سے بچائے، اور ان کا سایہ ہمارے سر پہ قائم رہے، آمین۔ اور بلکہ جتنے بھی پیرنٹس ہیں اللہ میاں سب کو صحت تندرستی دے اور لمبی زندگی دے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک پیرنٹس ہی ہوتے ہیں دنیا میں جو کہ آپ کے سب سے زیادہ سگے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ وہ آپ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، تو دنیا میں کوئی بھی رشتہ ایسا نہیں ہے، مطلب بے شک بہت سے رشتے ہوتے ہیں جو بہت ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، سب ہیں، لیکن جو ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے نا، جو ماں باپ آپ کے لیے فیل کرتے ہیں، جو مطلب وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، آمین۔ اور جی یہ میں بنا رہی ہوں مولی والی روٹی، جو کہ ہم نے کافی دن سے سوچا ہوا تھا، اور پوری سردیاں ہم سوچتے ہی رہے کہ مولی والی روٹی بنائیں گے، لیکن خیر بہرحال آخر کار ہم نے بنا لی۔ تو یہ بڑی سی روٹی تو میں نے اپنے لیے بنائی تھی کیونکہ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، اور میں نے بیٹی کے لیے بنائی تھی، اور ابو کے لیے ذرا چھوٹی، مطلب بیٹی کے لیے بھی چھوٹی ہی بنائی تھی کیونکہ وہ بھی مطلب اس نے سحری ٹائم کھانی ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے میری اتنی بڑی نہ بنائیں۔ تو خیر بہت ٹیسٹی لگی کیونکہ بہت عرصے کے بعد کھائی تھی، اور ابو بھی کہنے لگے کہ میں نے تو نہیں کھانی، کیونکہ ابو پراٹھا کھا لیتے تھے لیکن آج کل نہیں کھا رہے، تو پھر میں نے کہا میں بناتی ہوں نا، تو خیر میں نے بنایا چھوٹا سا، تھوڑا سا مطلب نرم سا اور تھوڑا موٹا رکھا اس کو، تو وہ اتنا اچھا مزے کا بنا، اور ابو نے ماشاءاللہ سارا کھا لیا۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ تو میں سوچ رہا تھا کہ مجھ سے تو آدھا بھی نہیں کھایا جائے گا، لیکن یہ کہ میں نے اس کو بنا کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے کاٹ کے تو میں نے ان کو دیے، پھر انہوں نے دہی کے ساتھ کھایا، تو وہ کہتے ہیں مجھے اتنا مزیدار لگا کہ میں نے سارا کھا لیا ہے۔ تو خیر بہرحال یہ کہ یہ مولی کا پراٹھا ہم نے بہت زمانے کے بعد لگتا کھایا اور بہت ٹیسٹی بنا تھا۔
اور بیٹی کی سحری کے لیے بھی میں پراٹھا شام کو ہی بنا کے رکھ دیتی ہوں. جب رات کو روٹی وغیرہ بنتی ہے نا تو وہ کہتی ہے کہ مجھے خود بنا کے دیں, کیونکہ جو ہمارا کوک ہے وہ ایک تو بہت بڑا بناتا ہے, پھر اس کی جو بھی پراٹھا بنائے روٹی بنائے نا بہت ہی پتلی تو نہیں میں کہہ سکتی, لیکن اتنی اکڑی ہوئی ہوتی ہے نا کہ وہ پھر بعد میں کھائی نہیں جاتی. تو مجھے کہتی ہے اگر آپ نے بنانا ہے تو مجھے اب خود بنا کے دیں. تو وہ ویسے خیر وہ اتنا مطلب نہیں کرتی, اس کو جو بھی رات کا بچا ہوا ہوتا ہے نا وہ رات کو مطلب صبح سحری کے ٹائم وہ کھا لیتی ہے, کیونکہ افطاری کے ٹائم تو وہ اتنا زیادہ کھاتی نہیں ہے. تو اس لیے ہم افطاری کا کوئی بہت زیادہ بندوبست بھی نہیں کرتے, لیکن یہ کہ وہ پھر جو بچا ہوا ہوتا ہے وہ پھر رات کو 11-12 بجے تک تھوڑا تھوڑا کر کے وہ کھاتی رہتی ہے تھوڑا سا. تو پھر ظاہر ہے وہ اتنی بھوک نہیں لگتی اس ٹائم سحری ٹائم نا, تو خیر بچے تھک بھی جاتے ہیں اور پھر نیند میں بھی ہوتے ہیں, تو وہ پھر کئی دفعہ تو بالکل کچھ نہیں کھاتی. تو پھر میں اس کو کہتی ہوں, میں نے کہا کچھ تو کھا لو, کھجور کھا لو. تو وہ یہ کرتی ہے کہ اپنے لیے دہی کے اندر فروٹ ڈال کے وہ بنا کے رکھتی ہے, اور اس کے علاوہ ڈیٹاکس واٹر جو بناتی ہے لیمن اور کیوکمبر وغیرہ ڈال کے بناتی ہے, اس میں نمک چینی وغیرہ, تو وہ پھر پی لیتی ہے ساتھ تھوڑا بہت. خیر اب تو رمضان کے آخری عشرے کے تھوڑے سے روزے باقی رہ گئے ہیں اور لوگ اعتکاف بیٹھ چکے ہیں اور بہت زیادہ عبادت کی جا رہی ہے اور تاک راتیں چل رہی ہیں. تو بہت زیادہ دعا کر رہے ہیں سب, اور میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے روزے قبول فرمائے, سب کی عبادت قبول فرمائے, اور جو بھی ہماری کمزوریاں ہیں, جو بھی ہماری کمیاں ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو دور کر سکیں اور اپنے گناہ بخشوا سکیں اور ایک اچھا انسان بن سکیں. اور اب عید بھی نزدیک ہے, سب تیاریاں کر رہے ہیں, اور تیاریاں تو خیر رمضان کے سٹارٹ سے شروع ہو جاتی ہیں, لیکن یہ کہ آخری دنوں میں بہت زیادہ مطلب کام ہوتے ہیں, گھر کے بھی کام ہوتے ہیں اور بہت سارے کام ہوتے ہیں, شاپنگ اور بہت سی مطلب چیزیں ہوتی ہیں عید کی تیاری کی. تو خیر دعا ہے کہ یہ عید بھی خیریت سے آئے اور سب کو اللہ تعالیٰ صحت دے کہ وہ خیریت سے اور خوشی سے عید منا سکے, اور اس عید کے موقع پہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو یاد رکھیں جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو نہیں افورڈ کر سکتے, تو ان کے لیے بھی آپ دعا بھی کریں اور ان کی جو بھی جیسے بھی ہو سکتا ہے ان کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق دے, آمین. میری ویڈیو یہی تک ہے, دعاؤں میں یاد رکھیں, خوش رہیں, اللہ حافظ.